السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے اس درس میں۔ دا وے آف سلفیہ کی جانب سے جو الحمدللہ یہ کورس منعقد کیا گیا تھا قرآن سے متعلق 40 دروس کا، جس میں سے الحمدللہ ہمارے 21 ایپیسوڈز میں مکمل ہوئے اور کئی موضوعات ہم نے کور کیے، کئی چیزیں ہم نے قرآن مجید سے متعلق دیکھی۔ آج بھی انشاءاللہ ایک موضوع بڑا ہی شاندار، بڑا ہی پیارا، بہت اچھا موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے جنت کا موضوع۔ انشاءاللہ آج اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کل کے درس میں ہم نے آخرت سے متعلق بہت سی باتیں دیکھی تھی، اور آخرت میں کیا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سارے معاملات ہم نے دیکھے تھے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اس کے بعد لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب جنت کیا ہے، جنت کن لوگوں کے لیے ہے، کن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ جنت کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال جو اٹھتا ہے کہ جنت کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے 7498 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اعددت لعبادی الصالحین، کہ اللہ رب العالمین نے جنت، یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے، اپنے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اور اس میں وہ چیزیں ہیں جس کو نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھوں نے دیکھا، اور نہ ہی کسی کے دل میں بھی اس کا خیال آیا۔ یعنی جنت میں ایسی چیزیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے جس کے تعلق سے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، میں اور آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ دنیا میں کسی بھی چیز کے تعلق سے ہم گمان کریں کہ ہاں یہ ایسا لگتا ہوگا، یہ ایسا نظر آتا ہوگا، یہ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن جنت میں جو نعمتیں ہیں اس کے تعلق سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہاں ہمارے دل میں وہ بات بھی نہیں آ سکتی۔ ایسی چیزیں اللہ رب العالمین نے جو ہے جنت میں ہمارے لیے رکھی ہے۔ اب جنت کہاں ہے؟ تو جنت ساتوں آسمان کے اوپر، جسے اللہ رب العالمین نے جو ہے کہا نا کہ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، سورہ مجادلہ سورہ النجم آیت نمبر جو ہے 14 اور 15 میں، 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عند سدرۃ المنتہا، کہ یہ جنت المأویٰ جو ہے سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے جنت کا تعارف کرواتے۔ اب جنت کیا ہے اور جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں، اس کا کچھ تعارف میں آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآنی آیاتوں سے رکھوں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن میں بے شمار جگہوں پر، دیکھیے بنیادی طور پر آپ ایک بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر جو ہے جنت کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر میں سارے قرآن سے اگر جنت کا تذکرہ کرنا چاہوں نا تو 1 گھنٹہ تو ناکافی ہے، 1 یا 2-3 گھنٹے ناکافی ہو جائیں گے۔ یعنی کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جنت کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں۔ انشاءاللہ میں کچھ آیتیں بطور مثال آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کچھ آیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے میں گزر جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الرعد آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے، متقین سے کیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے
جو ہے نہریں جاری ہے، اس جنت کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہے۔ اور آگے فرمایا اکلھا دائم وظلھا تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار، اور اس کا میوہ، اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے، سدا بہار ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے اس کا سایہ، اس کا میوہ بھی۔ اور فرمایا کہ یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے، یہ نیکوں کا، متقیوں کا انجام ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ محمد آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ اللہ رب العالمین نے اس میں ایک نہر رکھی ہے جس کا پانی کبھی گندا نہیں ہوتا، کبھی گندلا نہیں ہوتا، کبھی بدبودار اس کا پانی نہیں ہوتا۔ یعنی قرآن اللہ رب العالمین نے جنت میں ایک نہر رکھی ہے جس کا پانی کبھی بدبودار نہیں ہوتا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ، اور اسی طرح اس میں دودھ کی ایک نہر ہے، ایک تو پانی کی نہر ہے جس کا پانی کبھی خراب نہیں ہوتا، دوسرا دودھ کی نہر ہے جس کا مزہ کبھی نہیں بدلتا، اس کا ٹیسٹ کبھی نہیں بدلتا۔ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں گھر میں دودھ رکھو تو آپ کا دودھ خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، لیکن وہ دودھ کی نہر ایسی ہے جس کا مزہ کبھی نہیں بدلتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور اسی طرح اس میں شراب کی نہریں ہیں جو پینے والے کو بڑی لذیذ معلوم ہوتی ہے۔ یعنی جنت میں بھی انسان کو شراب ملے گی، لیکن وہ دنیا کی شراب کی طرح بدبودار نہیں ہوگی، وہ دنیا کی شراب کی طرح بدمزہ نہیں ہوگی، وہ بڑی لذیذ ہوگی جو پینے والے کو بڑا اچھا لگے گی۔ تو ایک نہر پانی کی ہوگی، ایک نہر دودھ کی ہوگی، ایک نہر شراب کی ہوگی، اور فرمایا من عسل مصفی، اور ایک نہر شہد کی ہوگی، صاف و شفاف شہد کی ہوگی، اور وہاں ہر قسم کے میوے ان کے رب کی طرف سے جو ہے اللہ رب العالمین رکھے گا، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین جنت کا تعارف کروا رہے ہیں کہ جنت میں مومنوں کے لیے کیا کیا اللہ رب العالمین نے نعمتیں رکھی ہیں، کیا کیا اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو ہے سورۃ الزخرف آیت نمبر 70 سے 73 کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون۔ فرمایا اے مومنو، تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش ہو کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ، تم لوگ جو ہے خوش ہوتے ہوئے لہلہاتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، اور ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں ہوں گی، سونے کی پلیٹیں ہوں گی، اسی طرح چاندی کے گلاس ہوں گے، چاندی کے گلاس ہوں گے، اور اس میں جو ہے اس کا سونے کے گلاسوں کا، چاندی کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا جی۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، اور وہاں پر ہر وہ چیز ہوگی جس کی انسان خواہش کرے گا، جس کے آپ کے دل میں خواہش ہوگی، ہر وہ چیز وہاں موجود ہوگی، ہر وہ چیز وہاں موجود ہوگی جس سے آپ کی آنکھوں کو لذت ملے۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر وہ چیز انسان کو وہاں میسر آئے گی کہ جس سے اس کی آنکھوں کو مزہ ملے، جس سے اس کی آنکھوں کو لذت ملے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہی وہ جنت ہے جس کو تمہارے اعمال کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہیں اس کا وارث بنائے گا۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بھی ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے اور جنت کا تعارف کیا ہے، اور کہا کہ جو چیز انسان کو پسند ہونا وہاں ملے گی، جس چیز کا میرا اور آپ کا دل خواہش کرے گا اللہ رب العالمین وہاں وہ چیز عطا کرے گا۔ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین جنت میں ایک مومن کو دیں گے، ساری عظیم نعمتیں اللہ رب العالمین ایک جنت میں مومنوں کو دیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو ہے سورۃ الدہر میں تو کافی تفصیلی تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے جنت کا۔ آیت نمبر 12 to 21، 12 سے 21 کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا 12 to 21 کہ متکئین فیہا علی الارائک لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا ویطاف علیہم بآنیۃ من فضة واکواب كانت قوارير
قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا۔ اللہ رب العالمین نے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت میں جنتیوں کے لیے تخت ہوں گے جس پر وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا بادشاہ کیسا اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھتا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، یعنی ایک رئیس زندگی وہاں انسان کو ملے گی، لہذا لوگ وہاں پر اپنے تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہاں نہ تو سورج کی گرمی ہوگی اور نہ ہی وہاں پر جاڑے کی سردی ہوگی، نہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ تو وہ سورج کی گرمی کو محسوس کریں گے۔ دنیا میں ابھی کیسا مئی کا مہینہ چل رہا ہے تو کیسی سخت گرمی ہے، ہر کوئی پریشان ہے گرمی کی وجہ سے، اور پہلوں کے مقابلے میں زیادہ گرمی ہے اس سال۔ لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ دنیا کی گرمی جو تم برداشت کر رہے ہو نا، سورج کی تپیش، سخت گرمی، پسینہ، یہ ساری چیزیں جنت میں نہیں ہوگی۔ جنت میں کسی قسم کی گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور اسی طرح نہ تو وہاں سردی محسوس ہوگی، جیسے دنیا میں سردی ہوتی ہے سردی کے موسم میں، ویسی وہاں پر ٹھنڈی بھی آپ کو نہیں لگے گی۔ اور آگے فرمایا ان جنتوں کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے خوشے ان سے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، ان پر چاندی کے برتنوں کا دور اللہ رب العالمین نے کہا چلایا جائے گا، چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور چلایا جائے گا، اور جام شیشے کے ہوں گے، اور شیشے بھی چاندی کے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن کے اندر سے ناپ، یعنی جس کو اللہ رب العالمین نے اندر سے ناپ رکھا ہوگا، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی، وہاں ان کو وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی۔ اب زنجبیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عینا فیہا تسمى سلسبیلا، ایک نہر ہے، ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے، جس کا نام سلسبیل ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ان آیاتوں میں بھی تفصیل سے جنت کا تذکرہ کیا ہے، اور سورۃ الدہر میں تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر جنت کا تذکرہ کیا ہے، آپ سورۃ الدہر نکال کر کے مکمل پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ کہف آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے جنت کا تذکرہ اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی والی جنت ہے، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وہاں پر ان کے لیے وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور یہ سبز رنگ کے نرم و باریک موٹے ریشم کے لباس زیبتن کیے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نرم و نازک ریشم کے لباس لوگوں کو پہنائے گا، اور فرمایا اور تختوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا نعم الثواب وحسنت مرتفقا، کہ یہ کس قدر آرام کا ٹھکانہ ہے، یہ کس قدر آرام گاہ ہے، یہ کس قدر آرام کی جگہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا۔ تو عزیز بھائیوں، یہ ان آیاتوں میں اللہ رب العالمین تفصیل سے بالترتیب مجھے اور آپ کو جنت کا تذکرہ کروا رہا ہے، جنت کا تعارف کروا رہا ہے، گویا جنت کی سیر اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان آیتوں میں کروا رہا ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین آیت نمبر 55 سے 58 کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ جنتی لوگ جنت میں حشاش و بشاش داخل ہوں گے، جنتی لوگ جنت میں مشغلوں میں حشاش و بشاش داخل ہوں گے، اور فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں، مسہروں میں، تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہر قسم کے میوے اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت میں رکھے گا، وہ جو کچھ طلب کریں گے انہیں ملے گا، وہ جو کچھ چاہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں دے گا، اور مہربان پروردگار کی طرف سے ان پر سلام کہا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین جنت میں انسان جس چیز کی خواہش کرے گا، جس چیز کو چاہے گا، جو چیز مانگے گا، اللہ رب العالمین اسے عطا کرے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ صافات آیت نمبر 42 سے 49 کے درمیان میں جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَفَوَاكِهُ مُكْرَمُونَ
فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون وعندہم قاصرات الطرف عین کأنہن بیض مکنون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نعمتوں والی جنت میں ہر طرح کے میوے ہوں گے۔ سب سے پہلے فرمایا نعمتوں والی جنت میں ہر طرح کے نعمتیں ہوں، ہر طرح کے میوے ہوں گے۔ وہاں جنتی باعزت ہوں گے، باعزت طریقے سے وہاں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے معزز طریقے سے ان لوگوں کو وہاں رکھے گا، اور تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے، جو ہے شراب کا دور ان پر چل رہا ہوگا۔ اسی طرح صاف و شفاف اور پینے کی جو ہے لذیذ مشروب وہاں ان کے لیے ہوں گے جو صاف و شفاف ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا نہ اس میں یہ وہاں کی جو شراب ہوگی نا، وہاں کی جو شراب انسان پیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ اس کو پیے گا نا تو لا غول لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ تو اس کو پینے سے اس کے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی وہ مدہوش ہوگا۔ دنیا میں شراب پی کر کے کیا ہوتا ہے، دنیا کی جو شراب پیتا ہے انسان، ہاں اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرا آپ دیکھتے ہوں کہ شرابی لوگ راستے میں کہیں بھی گرے ہوئے ہوتے، کبھی کوئی نالی میں پڑا ہوا ہے، کوئی کچرے میں گرا ہوا ہے، کوئی کہاں گرا ہوا ہے، کوئی کہاں گرا ہوا ہے، لہذا وہ مدہوش ہو جاتے ہیں نا۔ شراب پینے کے بعد نشہ چڑھ جاتا ہے، اب سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے، صحیح طریقے سے انسان چل بھی نہیں پاتا ہے، جھومتا رہتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر شراب پینے کے بعد۔ لہذا اللہ رب العالمین نے جنت کی شراب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک تو وہ شراب بڑی لذیذ ہوگی۔ یہاں کی شراب کیسی ہوتی ہے، بدبودار، بد مزہ ہوتی ہے، ہاں وہاں کی شراب جو ہے مزیدار ہوگی، لذیذ ہوگی، ساتھ ہی ساتھ اس شراب کو پینے سے نہ سر میں درد ہوگا اور نہ ہی انسان کو نشہ چڑھے گا، نہ ہی اس پر جو ہے مدہوشی آئے گی۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہاں پر نظریں نیچی کی ہوئی حوریں ہیں، مومنین کے لیے، مردوں کے لیے وہاں پر حوریں ہیں۔ اور آگے اور فرمایا ان حوروں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، کہ وہاں کی حوریں جو ہے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوتی ہیں، یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی خوبصورتی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، اور وہ ایسے چھپائی ہوئی ہوں گی جیسے انڈے چھپائے ہوئے ہیں، یعنی جو ہے اللہ رب العالمین وہاں کی جنت کی جو حوریں ہیں ان کی جو ہے اللہ رب العالمین یعنی ان کی صفات بیان کر رہا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت ہوگی، بڑی لاجواب ہوگی، دیکھنے والے کو پسند آنے والی ہوگی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو ہے سورۃ الدخان میں جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت نمبر 51 سے 55 کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذلک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے امن و سکون کی جگہ میں ہوں گے، فی جنات وعیون، جنت اور اس کے چشموں میں ہوں گے، ہاں یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، فرمایا کہ باریک اور دبیز ریشم کے لباس وہ پہنے ہوئے ہوں گے، اور اسی طرح ایک دوسرے کے آمنے سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور فرمایا اسی طرح یہ ہے کہ ان کے لیے اس میں جو ہے اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں رکھی ہوئی ہے جن سے ان کی شادیاں کرا دیں گے، اور دل جمعی کے ساتھ ہر طرح کے میوے اس میں جو ہے ان لوگوں کے لیے رکھے ہوئے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان آیاتوں میں بھی جنت کا تذکرہ کیا اور ان کی حوروں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مختلف طرح کے جو ہے نعمتیں بندوں کے لیے رکھی۔ ایک تو ہر الگ الگ طرح کے پھل، ہر الگ الگ طرح کے میوے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، نہریں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، ایک نہر پانی کی، ایک نہر شہد کی، ایک نہر دودھ کی، ایک نہر جو ہے شراب کی، ایک نہر زنجبیل کی، طرح طرح کی نہریں اللہ رب العالمین نے جنت میں رکھی ہے۔ اسی طرح جنت میں اللہ رب العالمین نے حوریں رکھی ہیں۔ حوروں کا نام سنتے ہیں تو چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے نا، کیوں؟ اللہ رب العالمین نے نعمتیں، یہ تو ہمارا تصور ہے، ہاں تصور سے بالا تر اللہ رب العالمین نے نعمتیں اس میں میرے اور آپ کے لیے رکھی ہے، لہذا بہت عظیم نعمتیں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتوں میں، وقت تھوڑا سا ہمارے پاس کم ہے ورنہ میں آپ کے سامنے ان آیتوں کا تذکرہ کرتا۔ سورۃ الطور میں آیت نمبر 17 سے 24 کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح سے جو ہے سورۃ الواقعہ میں آیت نمبر 15 to 37،
15 سے 37 15 to 37 مکمل اللہ رب العالمین نے جو ہے جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں سورہ رحمان آیت نمبر 46 سے مکمل اینڈ تک اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا۔ آئیے سورہ رحمان کی میں جو تذکرہ ہے جنت کا وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، وہ 2 جنتیں بہت سی ٹہنیوں والے اور بہت سی شاخوں والے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان 2 جنتوں میں جو ہے 2 نہریں جاری ہوگی، 2 بہتے ہوئے چشمے اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان دونوں جنتوں میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر قسم کے میوے کی 2 قسمیں ہوگی، یعنی ہر قسم کے جو میوے ہوں گے ان کی بھی اللہ رب العالمین نے 2 قسمیں رکھا ہوگا۔ آپ سوچیں کہ جنت کے جو پھل ہیں نا اس کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، جنتی ایسے فرش پر جو ہے ٹیک لگائے، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیس ریشم کے ہوں گے، یعنی اس کے استر کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وہ دبیس ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں میں میوے بالکل قریب قریب ہوں گے۔ اور فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، وہاں شرمیلی نیچی نگاہیں والی حوریں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جن نے چھوا۔ آج تک نہ تو کسی انسان نے نہ کسی جن نے ان حوروں کو چھوا، ایسی حوریں وہاں پر جو ہے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے آیت نمبر 58 میں كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ حوریں جو جنت کی ہوگی نا وہ مثل یاقوت کے اور موتی کی طرح ہوگی۔ موتی خوبصورت، دکھنے میں خوبصورت نظر آتا ہے، ہر ایک کو دیکھنے سے پسند آتا ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے خواتین گلے میں جو ہے نقلی ہی کیوں نہ ہو موتی کی مالائیں پہن کر کے گھومتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھنے والے کو پسند آتا ہے، وہ جاذب نظر ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے حوروں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا کہ گویا وہ یاقوت اور موتی کی طرح نظر آئیں گے۔ ہاں، یاقوت بھی ایک جو ہے دھات جس طرح سے موتی ہے ویسی ہی خوبصورت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ اللہ رب العالمین نے کہا احسان ہے، اور فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے سوا اور 2 جنتیں ہیں، یعنی جنتوں کا اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے کہ جنتیں کئی ایک جنت ہے، جنت خلد ہے، جنت عدن ہے، جنت مأوا ہے، اس طرح سے کئی ایک طرح کی جنتیں اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی ہے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور آگے پھر فرمایا مدہامتان، جو دونوں گہری سبز جو ہے سیاہی مائل ہے، یعنی وہ جنتوں کی صفت اب اللہ رب العالمین یہاں بیان کر رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں 2 جوش مارنے والے ابلنے والے چشمے ہیں۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں میں میوے ہیں، کھجوریں ہیں، انار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میوے، کھجور اور انار کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، کہا وہ ہے۔ اسی طرح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں نیک سیرت عورتیں ہیں، نیک سیرت اس میں خواتین ہیں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اسی طرح فرمایا حور مقصورات فی الخیام، گوری رنگ کی حوریں جنتی خیموں میں ہوں گی، جنتی خیموں میں رہنے والی ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر خیمے بھی تیار کر رکھے ہیں جس میں حوریں ہوں گی، جس میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے جنتوں کی نعمتوں کے طور پر اللہ رب العالمین نے ان کو رکھا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آگے فرمایا لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، کہ وہ حوریں ایسی حوریں ہیں جن کو نہ کسی مرد نے چھوا نہ کبھی کسی جن نے چھوا، نہ کسی انسان نے ان کو ہاتھ لگایا ہے نہ کسی جن نے ان کو ہاتھ لگایا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضُرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، سبز مسندوں پر ٹیک لگائے ہوئے، عمدہ فرش پر ٹیک لگائے ہوئے، اللہ رب العالمین نے کہا سبز مسندوں پر اور عمدہ جو ہے فرش پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے جنتی لوگ
آرام سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت والا اور جلال والا ہے. یہ سورہ رحمان ہے. آیت نمبر 46 سے 78 کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے مکمل جنت کا تذکرہ کیا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ نبا آیت نمبر 31 سے 35 کے درمیان میں فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب ترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. یقیناً پرہیزگاروں کے لیے بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان للمتقین مفازا, پرہیزگاروں کے لیے, متقیوں کے لیے بڑی کامیابی ہے. حدائق واعنابا, باغات اور انگور ہے. اور فرمایا وکواعب ترابا, کنواری ہم عمر عورتیں ہیں, کوانی ہم عمر عورتیں ہیں. وکأسا دہاقا, اور اسی طرح چھلکتے ہوئے جام ہیں ان کے لیے. لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا, وہ وہاں بےہودہ بات نہیں سنیں گے اور نہ ہی کوئی جھوٹی بات ان کو وہاں پر سنائی جائے گی. لہذا اللہ رب العالمین, کتنی آیتوں میں آپ کو تذکرہ کروں جنتوں کا, اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیتوں میں جنتوں کا تذکرہ کیا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ المطففین آیت نمبر 28 سے 22 کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے تفصیل سے جو ہے جنت کا تذکرہ کیا ہے. تو قرآن کی بے شمار آیتوں میں بے شمار جگہوں پر اللہ رب العالمین نے جنتوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ تو بطور مثال چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. آئیے احادیث میں بھی جنتوں کا چند تذکرہ ہے, وہ تذکرہ میں اور آپ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جنت کے جو کنارے ہوں گے نا, یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک, ایک جنت کا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کتنا بڑا کنارہ ہوگا, اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا. علامہ البانی نے سلسلۃ الصحیحہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے, حدیث نمبر 274. اللہ کے نبی نے فرمایا انما بین مصرعین فی الجنت مسیرۃ 40 سنہ. آپ نے فرمایا کہ جنت کا جو ایک کنارہ ہے, ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کی جو مسافت ہے وہ 40 سال کی مسافت ہے. یعنی آج سے آپ چلنا شروع کریں, آپ 40 سال تک چلتے رہیں گے, سواری جو ہے کرتے رہیں گے, تو کہاں جا کر کے آپ پہنچیں گے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ہے اتنی مسافات ہے جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کے درمیان کہ 40 سال کی مسافت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور فرمایا کہ اور یقیناً ایک دن آئے گا کہ جنت لوگوں سے بھری ہوئی ہوگی, جنت لوگوں سے بھری ہوئی ہوگی. اسی طرح جنت کے دروازے کیا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 3257. فی الجنات 8 ابواب فیہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں, اور جس میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے, جس سے صرف اور صرف روزے دار لوگ داخل ہوں گے. دیکھیے میری ماؤں بہنوں, آپ ایک بات سمجھیے, قرآن مجید میں نا بہت ساری جگہوں پر اس طرح سے تذکرہ آیا ہے کہ قرآن کے جنت کے کئی ایک دروازے ہیں, جنت کے کئی ایک دروازے ہیں. اہل علم نے یہ بات کہی ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو جس کو کہتے ہیں نا ہم کہ جو ہے یعنی مین دروازے جو ہوں گے, جو مین دروازے ہوں گے, سید الباب جو ہوں گے, وہ 8 دروازے ہوں گے. ہوتا ہے نا, آپ دیکھیں جیسے اگر جن لوگوں نے جو لوگ مکہ گئے ہوں گے اور حج وغیرہ کیا ہوگا یا عمرہ کیا ہوگا, اللہ تعالی ہم تمام کو نصیب فرمائیں, تو عرب جو مکہ ہے اس کے کئی ایک دروازے ہیں نا, کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کے کئی ایک دروازے ہیں. گیٹ ملک فہد ہے, اسی طرح سے کئی ایک گیٹ ہے اس کے, تو وہ جو ہے مین دروازے ہیں. اس کے بعد پھر اندر داخل ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ کئی ایک دروازے ہوں گے. تو یہ مین دروازے ہیں, یہ مین باب ہے, یعنی جو مین ڈور ہے. ایسے 8 دروازے ہیں, پھر اس کے اندر کئی ایک دروازے ہوں گے. جیسے ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں جب, تو ہمارا مین ایک ڈور ہوتا ہے, پھر مین ڈور سے اندر داخل ہونے کے بعد پھر کئی ایک کمرے ہوتے ہیں, ان کمروں کے الگ الگ دروازے ہوتے ہیں. لہذا علم نے کہا کہ یہ جو مین ڈور ہے نا جنت کی, یہ 8 ہوں گے, اور پھر اس کے بعد اندر کئی ایک دروازے جو ہے اللہ رب العالمین نے رکھے ہوں گے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت صحیح بخاری کی ہے, آپ نے فرمایا حدیث نمبر 1897 فرمایا فمن کان فی اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ.
کہ جو نمازیوں میں سے ہوگا جنت میں اس کو جو ہے نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد, جو جہاد کرنے والوں میں سے ہوگا, جو مجاہد ہوگا, اس کو جہاد والے دروازے سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان, اور جو روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ, اور جو صدقہ کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے جو ہے صدقے والے دروازے سے اس کو بلایا جائے گا. یعنی اللہ رب العالمین نے جو دروازے بنا رکھے ہیں, ہر دروازے سے اس صفت کے شخص کو آواز دی جائے گی, اس صفت کو والے شخص کو بلایا جائے گا. کچھ ایسے ہوں گے جن کو 8 دروازوں سے بلایا جا رہا ہوگا. لہذا یہ جنت کی صفت ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اسی طرح جنت کی جو ہے عمارتیں ہیں اس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ترمذی کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2526 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اکرام نے پوچھا, قلنا یا رسول اللہ اخبرنا عن الجنت ما بناؤها, کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں جنت کی عمارتوں کے تعلق سے بیان فرمائیں. ہمیں جنتوں کے عمارتوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کیسی ہوگی, آپ ہمیں بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضۃ, آپ نے فرمایا کہ وہاں پر جو ہے ایک اینٹ سونے کی ہوگی جنت میں, اور جنت کی جو عمارتیں ہیں, جو بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں, جو محلات بنے ہوئے, ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی. ایک اینٹ سونے کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی. اچھا, اس کے درمیان جو ریت سیمنٹ سے جس طرح سے چنوائی کی جاتی ہے نا, تو اس میں جو چنوائی کی گئی ہوگی وہ کستوری کی ہوگی, وہ کستوری کی ہوگی, اور اس میں بجری جو ہے موتی کی ہوگی, لؤلؤ کی ہوگی, ہاں, اور یاقوت اور جو ہے اس کی ہوگی موتی کی. اسی طرح اس کی جو ریت ہوگی نا, مٹی, اس کی جو مٹی ہوگی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زعفران کی ہوگی, زعفران کی مٹی ہوگی. اس میں اس میں رہائش رکھنے والے خوشحال رہیں گے اور کبھی مفلس اس میں نہیں ہوں گے, اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. نہ انہیں کبھی موت آئے گی, نہ ہی ان کا لباس کبھی بوسیدہ ہوں گے, اور نہ ہی وہاں پر کبھی ان کی جوانی ختم ہوگی. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم تمام کو یہ عظیم جنت عطا فرمائے. کیا صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بتائی. کہاں ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی. پھر وہاں بجری جو ہوگی وہ جو ہے یعنی وہ چیزیں جو زمین دیوار بنانے کے لیے لگتی ہیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, سیمنٹ ڈالا جاتا ہے, ریتی ڈالی جاتی ہے, کنکریٹ ڈالا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہے تاکہ دیوار بنائی جائے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو ہے مٹی جو ہوگی وہ زعفران کی ہوگی, ہاں, اس میں بجری جو ہوگی وہ موتی اور یاقوت کی ہوگی. لہذا ان چیزوں سے اللہ رب العالمین جنت کو تیار کرے گا. اور پھر فرمایا کہ اس میں کبھی بھی انسان ایک تو اس میں ہمیشہ رہے گا, کبھی اس میں مفلس, کبھی اس میں غریبی نہیں آئے گی, ہاں, اور وہ اس میں ہمیشہ جوان رہے گا. کبھی انسان کو اس میں بڑھاپا نہیں آئے گا, کبھی موت نہیں آئے گی. وہاں پر موت آ جائے گی, موت کو ذبح کر دیا جائے گا, اس کے بعد پھر کسی کو موت نہیں آئے گی. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو ہے صحیح ابن حبان کی حدیث ہے, حدیث نمبر 509 صحیح ابن حبان میں, اور مسند احمد میں بھی ہے 2290522905. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. فرمایا کہ جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کا اندر سے باہر کا اور باہر سے اندر کا نظر آتا ہے. یعنی اتنے شاندار کمرے اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھے ہیں. اسی طرح جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا جنت کے خیموں کے تعلق سے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم یعنی متفق علیہ روایت ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 3243 اور صحیح مسلم 2838. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الخیمۃ درۃ مجوفۃ طولها فی السماء 30 میلا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں جو خیمہ ہوگا اس خیمے کا ایک خولدار موتی کا وہ خیمہ ہوگا, ایک خولدار موتی کا وہ خیمہ, یعنی موتیوں کے خیمے ہوں گے وہاں پر. اور فرمایا جو اوپر سے 30 میل لمبا ہوگا, اور اس کے ہر کونے میں مومن کی بیویاں ہوں گی, ہاں, اور اس کے ہر کونے میں, جنت کے اس خیمے کے ہر کونے میں مومن کی بیویاں ہوں گی جنہیں جو ہے دوسرے جنتی نہیں دیکھ پائیں گے. یعنی ایک جنت میں جیسے 10 لوگ داخل ہوئے نا,
تو 10 لوگ آپس میں ایک دوسرے کی بیویوں کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے وہاں پر انتظام اور انصرام مومنوں کے لیے کر رکھا ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے جنت میں ایک بازار بھی ہوگا، جنت میں ایک بازار بھی ہوگا جہاں پر سارے مومنین جمع ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2833 آپ نے فرمایا، ان فی الجنت لسوقا یاتونها کل جمعۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہوگا جہاں پر سارے جنتی لوگ جمعہ کے دن جمع ہوں گے، سارے جنتی لوگ جمعہ کے دن جمع ہوں گے۔ پھر وہاں پر شمال سے جو ہے شمالی ہوا چلے گی، شمالی ہوا چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتحب ریح الشمال، پھر وہاں سے شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، فتحثو فی وجوہہم وثیابہم فیزدادون حسنا وجمالا، اور پھر ان کے جو گرد و غبار، دھول اڑتی ہے نا، کیسا ہوتا ہے، ہم لوگ بازار میں دھول ہے، انسان اریٹیڈ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں جب بازار میں داخل ہوں گے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے تو بازار میں داخل ہوں گے، پھر جمعہ کے دن جمع ہوں گے مومنین، پھر جو ہے شمال کی جانب سے اس میں ہوا چلے گی، اور ہوا چلے گی نا تو جو گرد و غبار اڑے گا نا تو وہ زعفران کا ہوگا، وہ جو ہے زعفران کا ہوگا، اور کستوری اور زعفران کا گرد و غبار ان کے چہروں پر اڑے گا۔ اس کی وجہ سے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب چہروں پر دھول اڑتی ہے تو چہرے خراب ہو جاتے ہیں نا، وہاں اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہوگا۔ وہاں جب وہ گرد و غبار ان کے چہروں پر اڑے گا، ان کے چہروں پر آئے گا اور ان کے کپڑوں پر آئے گا تو ان کے حسن و جمال میں اور بھی زیادتی ہو جائے گی، ان کے حسن و جمال میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ یا اللہ اکبر، کیا جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4334 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الکوث نہر فی الجنہ، جنت میں ایک نہر ہے، جنت میں ایک نہر ہے، اور آگے فرمایا حافتاہ من ذہب، جس کے کنارے سونے کے ہیں، جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں، مجراہ علی الیاقوت والدرر، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے گزرگاہ، جو اس کی گزرگاہ ہے وہ ہیرے کی اور اسی طرح جو ہے ہیرے جواہرات کی ہے، اس کی مٹی وتربۃ اطیب من المسک، اور اس کی مٹی جو ہے اس کی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ ہے، یعنی کستوری سے بھی زیادہ اس کی خوشبو ہے، اور فرمایا وماؤہ احلی من العسل، اور اس کا پانی جو ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہے، وہ اشد بیضا من الثلج، اور برف سے بھی زیادہ، ثلج برف سے بھی زیادہ جو ہے سفید ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نہر ہے جس کے کنارے، سب سے پہلے تو اس کے کنارے جو ہے وہ کس چیز کے ہیں، اس کے کنارے جو ہے سونے کے ہیں، اس کے کنارے سونے کے ہیں، اسی طرح اس کی گزرگاہ جو ہوگی وہ ہیرے جواہرات کی ہوگی، اسی طرح اس کی مٹی کی خوشبو جو ہے کستوری سے بھی زیادہ ہوگی، اسی طرح سے اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس کا کلر جو ہے برف سے زیادہ جو ہے سفید ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایسی جنت جو ہے اپنے بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الترغیب کی روایت ہے، حدیث نمبر 3721 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہار الجنت تخرج من تحت تلال او من تحت جبال المسک، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کی نہریں کستوری کے ٹیلوں سے یا پہاڑ سے نکلے گی، پہاڑ سے نکلے گی یا کستوری کے جو ہے ٹیلوں سے نکلے گی۔ اسی طرح سنن ترمذی حدیث نمبر 2571 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بحر الماء، کہ سمندر، جنت میں ایک پانی کا سمندر ہے، کیا فرمایا، بحر الماء، پانی کا سمندر ہے، وبحر العسل، اسی طرح شہد کا سمندر ہے، وبحر اللبن، اسی طرح سے دودھ کا سمندر ہے، وبحر الخمر، اور اسی طرح سے شراب کا سمندر ہے، ثم تشق الانہار بعد، اور فرمایا پھر اس سمندروں سے نہریں پھوٹی ہے، نہریں جاری ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو پتا ہوگا کہ کشمیر اگر آپ لوگ گئے ہوں تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کتنی خوبصورتی رکھی ہے، کتنی خوبصورتی، واللہ اتنی خوبصورتی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے کہ انسان دیکھ کر کے حیران ہو جائے۔ وہاں پر جو نہریں ہیں اور اس کا جو پانی ہے، پانی کا کلر آپ دیکھیں گے تو آپ بولیں گے اللہ اکبر، یہ کتنا صاف و شفاف پانی ہے، آپ واللہ بہت عظیم اللہ رب العالمین نے نعمتیں وہاں رکھی ہے۔ لہذا آپ سوچیں کہ وہاں کی نعمتیں، اگر آپ نہیں گئے ہوں گے تو آپ ویڈیو وغیرہ میں دیکھ لیں کہ کتنی شاندار وہاں پر اللہ رب العالمین نے نعمتیں رکھی ہے۔ سوچئے وہ اتنی شاندار جگہ ہے، اتنی خوبصورت
خوبصورت جگہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو جنت تیار کر رہی ہے وہ کیسی خوبصورت ہوگی. اور وہاں پر نہروں کے کنارے جو گھر بنے ہوئے ہیں نا, اللہ اکبر, اس کے تو حسن و جمال کا کیا ہی کہنا. ہاں ویسی اللہ, سوچیں آپ, نہریں اللہ رب العالمین نے جنت میں ہمارے لیے جاری کر رکھی ہیں اور وہاں پر ہمارے گھر ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے پانی کا سمندر ہوگا, شہد کا سمندر ہوگا, دودھ کا سمندر ہوگا, شراب کا سمندر ہوگا, اور پھر ان سمندروں سے جو ہے نہریں جاری ہوں گی, نہریں پھوٹیں گی جو ہر جگہ جو ہے پھیلی ہوئی ہوگی. اسی طرح جنت کا جو درخت ہوگا اس کی صفت بیان کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر کے ایک شخص جب سوار ہوگا تو 100 سال تک چلتا رہے گا تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ اکبر, آپ چلے ہیں تیز رفتار گھوڑے پر اور 100 سال تک چلتے جا رہے ہیں تب تک کہ بھی اس کا جو ہے سایہ ختم نہیں ہوگا, اتنا بڑا درخت ہوگا. اسی طرح جنت میں کھانے اور پینے کا جو سامان ہوگا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1052, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رأیت الجنت فتناولت منها عنقودا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور جنت میں میوے کے خوشے کو میں نے لینا چاہا, اور فرمایا ولو اخذته لاکلت منه ما بقیت الدنیا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو ہے جنت کو دیکھا اور جنت کے میووں کو میں نے لینے کے لیے آگے بڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں ان میں سے لے لیتا, اگر میں جنت کے ان میووں میں سے لے لیتا تو تم دیکھتے دنیا میں وہ میوہ کھایا جاتا یہاں تک کہ دنیا ختم ہو جاتی. وہ میوہ ختم نہیں ہوتا, وہ پھل ختم نہیں ہوتا جنت کا, کھاتے کھاتے دنیا ختم ہو جاتی لیکن اس جنت کا پھل ختم کبھی نہیں ہوتا. لہذا اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم نعمتیں, اتنی شاندار نعمتیں جو ہیں جنت میں میرے اور آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے. آپ کو پتا ہے جنت کی ایک خصوصیت کیا ہے؟ وہاں پر آپ کو ٹوائلٹ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2835, فرمایا ان اہل الجنت یاکلون فیہا ویشربون, کہ جنت میں لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے, لوگ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے, اور آپ نے فرمایا کہ وہاں پر ان کو تھوک نہیں آئے گا, وہاں پر جنت میں انسان کو تھوک نہیں آئے گا, اور فرمایا لا یبولون ولا یتغوطون, اور وہاں پر جو ہے انسان کو نہ تو پیشاب کی ضرورت محسوس ہوگی نہ ہی ٹوائلٹ پیخانے کی ضرورت محسوس ہوگی. ہاں, اور فرمایا کہ جو ہے وہاں پر نہ ہی ناک سے زیرش آئے گی. اور پھر صحابہ کرام نے پوچھا, کیا پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے, فما بال الطعام, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا کیا ہوگا, جو کھانا ہم نے کھایا ہوا ہے اس کا کیا معاملہ ہوگا, نہ ٹوائلٹ جا رہے ہیں نہ پیشاب کے لیے جا رہے ہیں, تو جو کھایا ہے جو پیا ہے اس کا کیا معاملہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ڈکار آئے گی, ایک ڈکار انسان کو آئے گی جس میں اور جو ہے کستوری کی خوشبو کا پسینہ آئے گا, ایک ڈکار آئے گی, کستوری کی خوشبو کا پسینہ آئے گا اور انسان کا کھانا ہضم ہو جائے گا, اس کا کھانا ہضم ہو جائے گا. بس اتنا ہی وہاں پر ہوگا. وہاں پر آپ کو ٹوائلٹ باتھ روم جانے کی ضرورت ہی انشاءاللہ آپ کو جنت میں نہیں پڑے گی. اسی طرح جنت میں آپ کو پتہ ہے سواری بھی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے, جنت میں سواری بھی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. جنت کی سواری سے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا, ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هل فی الجنت من خیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے, مجھے گھوڑے بہت پسند ہے. اس نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھے جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہاں پر تیرے لیے ایک یاقوت کا گھوڑا ہوگا, یاقوت کا گھوڑا ہوگا جس کے 2 پر ہوں گے, اور جہاں تو جانا چاہے گا وہ گھوڑا اڑ کر کے وہاں تجھے پہنچا دے گا, وہ گھوڑا جو ہے ہوا میں اڑ کر کے وہاں تجھے پہنچا دے گا. ایسی سواری بھی اللہ رب العالمین نے وہاں تیار کر رکھی ہے. یہ روایت سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2543 علامہ البانی نے صحیح قرار دیا.
جتنی روایتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی تک پڑھی ہے نا، یہ ساری صحیح روایتیں، اور سارے علامہ البانی نے تمام روایتوں کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی حوروں کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کی صفت کو بیان کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنْ حُورِ الْعِينِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ 70 حُلَّةً۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جنتی کے لیے، ہر جنتی شخص کے لیے موٹی موٹی آنکھوں والی حور اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اور دو حور اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اور ہر حوروں کے درمیان، ہر حوروں کے اوپر 70 جوڑے ہوں گے، 70 جوڑے، 70 لباس، 70 جوڑے وہ پہنے ہوئے ہوں گی، اور ان کی پنڈلی کا گودا اس طرح سے ان کے کپڑوں اور ان کے گوشت کے درمیان سے نظر آئے گا جیسے ایک گلاس پانی میں، ایک گلاس شیشے کے گلاس کے پانی، شیشے کے گلاس میں جس طرح سے شراب نظر آتی ہے، جس طرح سے صاف و شفاف طریقے سے شیشے کے گلاس سے شراب نظر آتی ہے، ویسے ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت اور کپڑوں کے درمیان سے نظر آئے گا۔ یعنی اتنی خوبصورت وہ ہوگی، اتنی لاجواب وہ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے اس طرح سے مثال بیان کی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی حوروں کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2796 آپ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی حور اگر زمین کی طرف جھانک لے، خالی صرف جھانک لے اگر زمین کی طرف، تو آپ نے فرمایا لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ بھی ان کے درمیان میں نا، زمین و آسمان کے درمیان میں، ان سب کو روشن کر دے اور خوشبو سے بھر دے۔ اگر صرف جنت کی ایک عورت اگر زمین کی طرف جھانک لے تو زمین کی ساری چیزیں روشن ہو جائے اور خوشبودار ہو جائے، اور پھر فرمایا کہ اس کا صرف دوپٹہ ساری دنیا میں اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے، ساری دنیا سے اور اس میں موجود تمام چیزوں سے جو ہے بہتر ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں اس بات کا ذکر کیا کہ جنتی لوگ جنت میں کس طرح سے داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ان اول زمرۃ يدخلون الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، کہ جو لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، سب سے پہلا زمرہ جو جنت میں جنتیوں کا ہوگا، جو جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے جو ہے 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہے ہوں گے، 14ویں کے چاند سے بھی جو ہے زیادہ ان کے چہرے جو ہے چمک رہے ہوں گے، اور جو ان کے بعد داخل ہوگا ان کے چہرے جو ہے آسمان کی ستاروں کی مانند جو ہے چمک رہے ہوں گے۔ جنتیوں کو نہ تو اس میں پیشاب پائخانے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی انہیں تھوک آئے گا، نہ ہی ان کی ناک سے کوئی گندگی نکلے گی، اور ان کی جو کنگیاں ہوں گی جن سے وہ بال بنائیں گی، یعنی ان کے بال بنانے کی جو کنگیاں ہوں گی وہ سونے کی ہوگی۔ اسی طرح سے پسینہ جو ہے کستوری کی طرح مہک رہا ہوگا، یہ نہایت پاکیزہ خوشبودار محفوظ ہوگا، اور ان کی بیویاں موٹی موٹی آنکھوں، سیاہ آنکھوں والی ہوگی، اور سب جنت میں جو ہے ایک جیسی شکل کے ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قد و قامت پر جو ہے 60 ہاتھ اونچے تمام کے تمام لوگ ہوں گے۔ لہذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کا تذکرہ کیا۔ اچھا، اب یہ ساری جو تذکرے میں نے کیے ہیں نا، یہ جنت کی نعمتوں کے تذکرے ہیں کہ جنت میں کس کس طرح کی عظیم عظیم قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ لیکن جنت کی سب سے عظیم نعمت پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ جنت کی سب سے عظیم نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں جنت کی۔ جب وہ نعمت نظر آ جائیں گی نا تو ساری نعمتیں جو ہیں انسان کو ہیچ لگے گی، کہے گا یہ نہیں، سب سے اچھی نعمت یہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 181 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت جنتا، کہ جب اہل جنت جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید ساری نعمتیں دے دے گا، ساری نعمتیں، سب ہر قسم کی نعمت اللہ رب العالمین جنت میں دے دے گا جنتیوں کو۔ تو اللہ رب العالمین جنتیوں سے پوچھے گا هل تريدون شيئا ازيدكم، کیا کوئی چیز باقی ہے جو میں تمہیں دوں؟ کوئی اور مزید کچھ چیز تمہیں چاہیے؟ کوئی چیز میں تمہیں دوں؟ تو جنتی کہے گا اللہ رب العالمین ساری چیزیں تو نے دے دی، اب کیا بچا ہے؟ اب تو کچھ نہیں بچا، ہاں سب تو نعمتیں تو نے ہمیں دے دی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، ایک نعمت بچی ہے جو سب سے عظیم نعمت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا دیدار، فیکشف الحجاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیکشف الحجاب، بندے اور اللہ رب العالمین کے جو درمیان میں حجاب تھا نا، وہ حجاب اللہ رب العالمین ہٹا لے گا۔ سارے کے سارے بندے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کو جنت کی دیگر نعمتیں، اس نعمت کے سامنے جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں ان کو
ہیچ نظر آئے گی، حقیر نظر آئے گی، کہے گے نہیں یہی سب سے اچھی نعمت ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کا دیدار یہ دنیا اور آخرت کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا دیدار کروائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنا دیدار کروائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جنت کی نعمتیں اور اس کا تذکرہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا۔ اب کچھ دیر ہم لوگ جو ہے کچھ منٹوں میں ہم صرف اس بات پر بات کریں گے، اس موضوع پر، کہ کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان جنتوں کو کن لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے والے دروس میں نے آپ کے سامنے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں۔ ایسے 25 لوگوں کا نام، 25 لوگوں کا ذکر، 25 لوگوں کی صفات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو ان سارے کے سارے لوگ، وہ سارے کے سارے لوگ اس میں داخل ہیں، یعنی وہ سارے کے سارے لوگ بھی جنتی ہیں جن کو اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ صفات جو مومنین کی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی وہ بھی سارے کے سارے جنتی ہیں، انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جنتیں ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ایمان لانے والوں کے لیے اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنتیں تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25 اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 82 میں فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی ہے، یہی لوگ جنتی ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 57 میں فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُم ظِلًّا ظَلِيلًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان قریب انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے، ایسے باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، یعنی اللہ رب العالمین انہیں جنت عطا کریں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 122 سے 124 کے درمیان میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 42 سے 43 کے درمیان میں 42 اور 43 کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور اللہ رب العالمین ان سے ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ اللہ رب العالمین پر نہیں ڈالتا، یہی لوگ جنتی ہے اور جو ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ونزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانہار وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اب اللہ رب العالمین جنت ہی کی صفتیں یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ لہذا کتنی آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 9 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 23 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا، سورہ کہف آیت نمبر 30 اور 31 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح سورہ کہف آیت نمبر 107 107 108 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 75 76 میں بھی اسی کا ذکر کیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ حج آیت نمبر 14 میں بھی اسی کا ذکر کیا۔ اسی طرح جو ہے سورہ حج آیت نمبر 23 میں بھی اللہ نے اسی کا ذکر کیا، سورہ حج آیت نمبر 56 میں ذکر کیا۔ اسی طرح سورہ روم آیت نمبر 15 میں ذکر کیا۔ اسی طرح سورہ لقمان آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ تو کئی ایک آیتیں ہیں، انشاءاللہ جب نوٹس میں آپ کو دوں گا تو اس میں انشاءاللہ یہ ساری آیتیں موجود ہوں گی جس میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کی طرح طرح کی نعمتیں تیار کر رکھی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جنت ان لوگوں کی رکھی ہے جو اللہ کی راہ میں سختی اور مصائب کو برداشت کرتے ہیں، جو پریشانیوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، جو مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں، جو سختیوں کو برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 214
یعنی 2:14 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وذللوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا نہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ کیا تمہیں وہ چیز آ کر کے نہیں پہنچے گی جو تم سے پہلے لوگوں پر آ پہنچی تھی؟ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مستهم البأساء والضراء، سختی اور شدت نے انہیں ہلا دیا تھا، یعنی ان پر اتنی سختی ہوئی، اتنی شدت ان پر آئی کہ وہ اس کی وجہ سے ہل گئے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ مومن اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ، کہ جو لوگ رسول کے ساتھ تھے ان لوگوں نے رسول سے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ رسول نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ لہذا جو لوگ سختیاں برداشت کرتے ہیں، جو لوگ مصیبتیں برداشت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنتیں عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کی راہ میں صبر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 142 میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا اس گمان میں ہو آپ لوگ کیا اس گمان میں ہو کہ آپ یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ صبر کرنے والوں کی آزمائش اللہ رب العالمین نے کی ہے؟ اس کے بغیر آزمائش کے، بغیر صبر کی آزمائش کے کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے نفسوں کو اللہ تعالیٰ کو بیچ دیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کو بیچ دیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو بیچا ہے کہ نہیں بیچا ہے؟ بالکل ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ تو جب اللہ کو ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تو کیا ہمیں ہماری خواہشات پر عمل کرنے کا اختیار ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا انہی پر عمل کر سکتے ہیں، جن سے منع کیا ہے ان سے عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اپنا ہے ہی نہیں، ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، ہم نے سب کچھ اللہ کو بیچ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا 111 میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے مال اور ان کی جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ ہمیں مال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں مال دیا اور ان دونوں کو دینے کے بعد ہم ہی سے خرید لیا۔ اللہ اکبر، اللہ تیری شان بڑی عظیم ہے۔ ہاں اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے میرے رب۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں روح ڈالی، ہمیں زندہ کیا، ہمیں زندگی دی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا مال دیا اور پھر انہی دونوں چیزوں کو دینے کے بعد ہم ہی سے خرید لیا۔ کس چیز کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ لہذا میرا مال میرا نہیں ہے، آپ کا مال آپ کا نہیں ہے۔ جب وہ آپ کا ہے ہی نہیں تو پھر کسی کو دینے میں کیا حرج ہے؟ ہاں غریبوں کی مدد کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ غریبوں کی مشکلوں کو دور کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ ہم نے اپنے نفس کو، اپنے مال کو اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جنہوں نے اپنا مال اور اپنی جان اللہ کو بیچ دی ہے، اللہ کے حوالے کر دی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر رکھی ہے متقین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 198 میں فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی وہاں پر۔ لہذا اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو متقیوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اسی طرح سورہ رعد آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اسی طرح جو ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 45 سے 48 کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ان المتقین فی جنات وعیون، کہ متقین جو ہے جنت کے باغات اور چشموں میں ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین، وہ سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہوں گے۔ اس طرح کی اللہ رب العالمین نے کئی باتیں اس میں بیان کی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جنت ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 60 سے 63 کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب۔ اللہ رب العالمین نے انه كان وعده مأتیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ توبہ کیے ہاں وآمن وعمل صالحا، اور ایمان لائے اور عمل صالح کیے، فاولئک يدخلون الجنہ، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ لہذا توبہ کا ایک مستقل ایپیسوڈ ہمارا ہو چکا ہے، اس لیے میں توبہ کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہے اور پھر ان جنتوں کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ لہذا کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 15 میں اللہ نے ذکر کیا، سورہ فرقان آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اسی طرح سورۃ الشعراء آیت نمبر 90 میں اللہ نے ذکر کیا، اسی طرح سورۃ القصص آیت نمبر 83 میں اللہ نے ذکر کیا، اسی طرح سے جو ہے سورہ صاد آیت نمبر 49 to 54 کے درمیان میں انہی باتوں کا ذکر کیا۔ تو کئی ایک آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے انہی چیزوں کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ جب آپ کو نوٹس ملے گی تو آیاتیں بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ اسی طرح جنت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، اور فرمایا اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے عظیم کامیابی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 13، سورہ نساء آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت میں داخل کرے گا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح آیت نمبر 17 میں بھی ذکر کی۔ اسی طرح جنت اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے والے ہیں، جو کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن کی تمہیں ممانعت ہے، تو تمہارے گناہ اللہ رب العالمین بخش دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 31۔ اسی طرح جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہ واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اگر تم نماز قائم کرتے ہو، اگر تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو۔ کیا فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اگر تم نماز قائم کرتے ہو، تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہو، ان کی عزت کرتے ہو، اللہ کو اگر قرض حسنہ دیتے ہو، اور تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی۔ لہذا وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اسی طرح جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو حق کے جاننے والے ہیں، حق کو قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 84-85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اس حق پر جو ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں میں داخل فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کریں، اور اللہ نے ان کے اور اس کے کہنے کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے انہیں باغات دیے، انہیں جنت اللہ رب العالمین نے عطا کی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے۔ یہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جنت ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو ہے سچے ہیں، جو
صادق ہے، جو صدق کو اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 119 یعنی 119 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کا سچ انہیں فائدہ پہنچائے گا، سچوں کا سچ ان کے کام آئے گا، اور ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگ جو سچے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اپنے جان سے جہاد کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 20 سے 22 کے درمیان میں فرمایا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اپنے مال اور جان سے جہاد کیا اللہ رب العالمین کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہے۔ اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے کئی ایک آیتوں میں کہی۔ آیت نمبر جو ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 88 89 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اسی طرح سے جو ہے سورۃ صف آیت نمبر 10 سے 12 کے درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کا ذکر کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ رسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، کہ مومن مرد مومن عورتیں آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے رفیق ہے، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے مومنین مرد اور مومن عورتوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ رہیں گے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 71 72۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والوں کو جو ہے اس بات کا یعنی فیصلہ سنایا، ان کو اس بات کی خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتوں کو تیار کر رکھا ہے، اور اس کے تعلق سے بھی ایک تفصیلی ایپیسوڈ ہمارا گزر چکا ہے۔ اسی طرح جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہیں، یعنی مہاجر اور انصار صحابہ کی اتباع کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سب میں اگلے مہاجر اور انصار جو بھلائی کے ساتھ ان کی اطاعت کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، ہاں جو ان کا اتباع کرے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے جنتوں کے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ اسی طرح جنت اللہ رب العالمین نے بھلائی کرنے والوں کے لیے رکھی ہے، نیکی کرنے والوں کے لیے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 26 میں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہ اس میں ان کے منہ پر کوئی سیاہی چڑھے گی، اور وہ جو ہے ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں وہ لوگ ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا کہ جنت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جو ہے اور اب اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا، اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اسی طرح اللہ کے عہد کو پورا کرنے والوں کے لیے جنت ہے، وعدے کو پورا کرنے والے، عہد کو پورا کرنے والے لوگوں کے لیے جنت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح صبر کرنے والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے، اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 58 59 میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبلونهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم الاجر العاملین الذین صبروا علی ربهم یتوکلون، کہ وہ لوگ جو صبر کریں اور اللہ پر توکل کریں تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہے۔ اسی طرح جو ہے نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں کے لیے جنت ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام میں کیسے جذبہ تھا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ نیکیوں میں آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفوز الکبیر جنات عدن يدخلونها يحلون فیها۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور ان میں سے وہ جو یعنی درمیانی ہے، نہ جان پر ظلم کیا نہ ہی بہت زیادہ نیکیوں میں آگے ہے، اور جو اللہ کے حکم کی بھلائیوں میں
میں سبقت لے گئے، یعنی 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، ظالم لنفسی، مقتصد و سابق بالخیرات۔ ایک تو وہ لوگ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جو درمیانی ہے، اور اسی طرح وہ لوگ جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت اور اس کے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 32 سے 35 کے درمیان۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جنت جو ہے اپنے مخلص بندوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ سورہ جو ہے صافات آیت نمبر 40-49 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الا عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم فواکہ وهم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون وعندہم قاصرات الطرف عین کأنہن بیض مکنون۔ یہ آیت کا ترجمہ گزر چکا ہے، البتہ میں خالی اتنا آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، کہ اللہ رب العالمین کے مخلص بندے جو ہوں گے اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے جو ہے رزق ہے اللہ رب العالمین کے یہاں باغوں میں، اور وہ تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں بیان کی۔ اسی طرح جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے والے ہیں، جس کی تفصیل گزر چکی ہے، اور کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا۔ سورہ مومن آیت نمبر 9 and 7 میں ذکر کیا، اسی طرح سورہ تغابن آیت نمبر 9 میں اللہ نے ذکر کیا، اسی طرح جو ہے اللہ رب العالمین نے سورۃ التحریم میں بھی اس بات کو ذکر کیا۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم، اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین کے یہاں توبہ کرو، سچی پکی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں تمام تفصیل کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے۔ اسی طرح کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 15 to 17 میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا۔ اسی طرح جو ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 سے 136 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا۔ اور آخر میں آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ کہ سورہ مومنون میں جن مومنین کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہے، جن کا تذکرہ ہم نے جو ہے مومنین کے اوصاف میں دیکھا۔ مومن کی جو اوصاف ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، اس میں جو ہے ہم نے اس بات کو دیکھا تھا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ تحقیق کے وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغو کے پاس سے گزر جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں لغو سے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، جو اللہ یہ کہ جو اپنی بیوی یا لونڈی کے ساتھ جو ہے اپنی شرمگاہ کو حلال کر لے جس طرح سے اللہ رب العالمین حلال کیا ہے، تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس کے علاوہ تلاش کریں وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ جو امانتوں کو پورا کرنے والے ہیں، وعدوں کو عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ الذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنتوں کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، جو جنت الفردوس کے وارث ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے مومنین کا تذکرہ کیا ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتوں کو تیار کر رکھا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، چونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے تو میں آج ہمارے اس درس کو یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ ہم نے جنت کا تذکرہ دیکھا، جنت کیا ہے وہ دیکھا، جنت کن لوگوں کے لیے، جنت کی صفات ہم نے دیکھی، ساتھ ہی ساتھ جنت کن لوگوں کے لیے وہ ساری تفصیلات ہم نے دیکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ جنت کے درجات میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ ابھی بس ہمارے 3 دروس بچے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد ہماری یہ سیریز ہماری یہ جو سیریز تھی انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔